اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی اکاؤنٹس کی پاسورڈ جو ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنی براؤزر پر، اپنی گوگل اکاؤنٹ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ میرا ویب سائٹ ہے، یا میں یوٹیوب کا ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں، یا گوگل اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں، یا فیس بک یوز کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرا ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں۔ تو جس ویب سائٹ پر بھی ہم اپنی یوزر اور پاسورڈ کو لاگ ان کے ساتھ ہم لاگ ان ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ پاسورڈ اور یوزر جو ہے ہمارے ساتھ براؤزر میں وہ سیو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم گوگل اکاؤنٹ میں بھی سیو کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں آسانی ہو جب بھی ہم کوئی دوسری مرتبہ پر یا کسی اور جگہ پر ہم اپنی ویب سائٹ میں یا فیس بک میں یا کوئی دوسری ویب سائٹ میں اپنی اکاؤنٹ کو لاگ ان کرتے ہیں، تو ہم اس کے ذریعے آسانی سے لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر اور پاسورڈ جو ہے وہ آلریڈی ہمارے ساتھ اویلیبل ہوں گے، تو ہم صرف اور صرف لاگ ان پر کلک کر دیں گے اور ہم جو ہے اپنی اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی ویب سائٹ میں لاگ ان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے ہی سے اپنے اکاؤنٹ کو یوز کیا ہوا ہے، جی میل اکاؤنٹ کو یہاں پر یوز کیا ہوا ہے، اور یہاں پر اس ویب سائٹ میں جب بھی میں لاگ ان ہوتا ہوں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یوزر اور پاسورڈ سیو ہوتا ہے، اور میں صرف اور صرف لاگ ان پر کلک کر دیتا ہوں، اور میں جو ہے اس ویب سائٹ میں سیدھا لاگ ان ہو جاتا ہوں۔ یہ میں لاگ ان پر کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ جو ہے، یوزر جو ہے یہاں پر اویلیبل ہے، پاسورڈ اویلیبل ہے۔ میں صرف یہاں پر لاگ ان پر کلک کر دوں گا، اور اسی طرح سے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں۔ تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی زبردست فیچر ہے۔ ہم کسی بھی اکاؤنٹ ہو، فیس بک ہو، جی میل ہو، یوٹیوب ہو، یا کوئی فورشیٹ یا آپ کی جو ویب سائٹ ہو اس کی یوزر اور پاسورڈ ہو، تو اس کو آپ جی میل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں، یعنی اپنی کروم براؤزر میں اپنی جی میل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے کس طرح سے ہم اپنی پاسورڈ اور یوزر کو سیو کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر دوسرا براؤزر اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر میں اس دوسری براؤزر میں اپنی یوزر اور پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان ہوتا ہوں، تو یہاں پر مجھے، یہ آپ دیکھ لیں، مجھ سے یوزر اور پاسورڈ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میرا یوزر اور پاسورڈ سیو نہیں، تو یہاں پر میں اپنا یوزر ٹائپ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں اپنا پاسورڈ ٹائپ کر دوں گا، اور اس کے ساتھ میں اس ویب سائٹ میں لاگ ان ہو سکتا ہوں۔ تو اس یوزر اور پاسورڈ کو میں اپنی اکاؤنٹ میں سیو کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر میں جب لاگ ان کر دوں گا تو یہاں پر میرے ساتھ آپشن آ جائے گا کہ آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چابی کا آپشن ہے، یہ آپ کو یہاں پر آ جائے گا، یا آپ کا اسی طرح سے نوٹیفیکیشن آپ کو یہاں پر آ جائے گا کہ آپ اس اکاؤنٹ اور یوزر کو سیو رکھنا چاہتے ہیں اپنی گوگل اکاؤنٹ میں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر اس پر کلک کر دوں گا کہ میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو سیو نہیں رکھنا چاہتا تو آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ سیو رکھنے کی جو ہے فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اگر آپ کسی کمپیوٹر میں اپنا اکاؤنٹ لاگ ان یا سیو آپ کو سیو کیا ہو اور اپنا اکاؤنٹ اس دوسری کمپیوٹر میں لاگ ان کیا ہو، تو آپ کی جو سارے اکاؤنٹ ہے وہاں پر لاگ ان ہوں گے، تو وہ ساری آپ کی جو اکاؤنٹس ہے وہ وہاں پر سیو ہوتے ہیں، تو کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ وہاں سے ہیک کر سکتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ بھی ہے، فائدے بھی ہے، بہت زیادہ فائدے بھی ہے، آسانی سے آپ اپنی اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں اس پر سیو پر کلک کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس سے سائن آؤٹ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی اکاؤنٹ کو ابھی آسانی سے اس ویب سائٹ میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یوزر اور میرا پاسورڈ جو ہے وہ آلریڈی ابھی سیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف اس لاگ ان پر کلک کر دوں گا اور میں اس ویب سائٹ میں آسانی سے لاگ ان ہو جاؤں گا۔ اسی طرح آپ کسی بھی ویب سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ویب سائٹ کی یوزر اور پاسورڈ اپنی گوگل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں۔ ابھی میں بعد میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی کروم ایکسٹینشن، بک مارکس اور اسی طرح اس کے پاسورڈ اور دوسری چیزیں جو ہے اس کو آپ کس طرح سے اپنی کروم براؤزر میں ایکسس کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی یوزر اور پاسورڈ کو کروم براؤزر میں اپنی جی میل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تب آپ کا جو یوزر اور پاسورڈ ہے
وہ تب سیو ہوگا جب آپ نے اپنا گوگل اکاؤنٹ جو ہے اپنے کروم براؤزر میں لاگ ان کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلے ہی سے اپنی جی میل اکاؤنٹ کو لاگ ان کیا تھا، تو اسی وجہ سے میرے ساری جو یوزر اور پاسورڈ ہے وہ یہاں پر ہماری جی میل اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی لاگ ان سیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں گوگل اکاؤنٹ کی چوتھی فیچر کے بارے میں کہ ہم جب بھی کوئی گوگل اکاؤنٹ یوز کریں گے کروم براؤزر میں تو اس سے ہمیں اور کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی جتنی بھی میں نے کوئی یوٹیوب پلے کی، یوٹیوب کی ویڈیو کو پلے کیا، یا کوئی براؤزر میں نے آرٹیکل وغیرہ کو اوپن کر دیا، یا براؤزر میں نے اوپن کر دیا، تو وہ ساری ہسٹری ہمارے ساتھ سیو ہو جاتی ہے ہمارے گوگل اکاؤنٹ میں۔ اگر آپ نے یہاں پر گوگل اکاؤنٹ لاگ ان کیا ہو اپنی کروم براؤزر میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے ساتھ وہ ساری ہسٹری اس اکاؤنٹ میں سیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں، یہ آپ دیکھتے دو قسم کی ہمارے ساتھ ہسٹری سیو ہو جاتی ہے گوگل اکاؤنٹ میں۔ ایک تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہم سرچ وغیرہ کرتے ہیں، یہاں پر اگر میں ٹائپ کرتا ہوں ڈرائڈ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پر ہمارے ساتھ آلریڈی سیو ہوئی ہے، میں نے اس کو ایکسس کیا ہے، یوز کیا ہے، سرچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو سرچ سجیشن ہے، یہ ہمارے ساتھ گوگل اکاؤنٹ میں سیو ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ ہمارے لیے آسانی بن جاتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، 2-3 ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اور سارا چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے کہ میں فلیش لکھتا ہوں تو فلیش روم ڈائریکٹ آ جاتا ہے، میں صرف انٹر کر دیتا ہوں۔ یا میں کوئی ایکسٹینشن وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ پریویس کی جو ٹپس میں نے آپ کو بتائی، جب بھی میں کوئی ایکسٹینشن میں سرچ کر رہا تھا، جیسے کہ فلوٹنگ فار یوٹیوب ایکسٹینشن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلریڈی ہماری جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں سیو ہو گئی۔ تو میں 2-3 ورڈز لکھتا ہوں اور سارا جو ہے ورڈز ہمارے ساتھ آلریڈی اویلیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی سے اس ورڈز کو سرچ کیا تھا، وہ ہمارے ساتھ گوگل اکاؤنٹ میں سیو ہے۔ تو اگر میں اس کو دوسری دفعہ سرچ کروں گا تو یہ آلریڈی ہمارے ساتھ سیو ہے، تو 2-3 ورڈ لکھ کر ہمارے ساتھ ساری جو ہے ورڈ سامنے آ جاتی ہے اور میں آسانی سے اس کو سرچ کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو زبردست فیچر یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی گوگل اکاؤنٹ اپنی کروم براؤزر یا دوسری براؤزر میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ فیچرز ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، ہم اس کو اپنی سرچنگ کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی ہسٹری کو، یعنی جو بھی آرٹیکلز وغیرہ ہم سرچ کرتے ہیں یا یوز کرتے ہیں، تو اس ساری جو ہسٹری ہے وہ ہمارے ساتھ گوگل اکاؤنٹ میں سیو ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہم سرچ کیا ہو یا آرٹیکل ہم نے دیکھا ہو یا اس کو ہم بعد میں پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم اس کو سرچ یعنی ہسٹری سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ سرچ ہے، ہسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری سے میں اپنی جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ جتنی بھی چیزیں میں نے سرچ کی ہے یا یوز کی، آرٹیکل دیکھی ہے یا کوئی اور چیز دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری یہاں پر ہمارے ساتھ اویلیبل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں اس پر کلک کر دوں گا۔ آپ نے اگر 1 ہفتہ یا 5 دن پہلے بھی کوئی چیز آرٹیکل دیکھا ہو، ٹھیک ہے، ریڈ کیا ہو، تو آپ اس کو دوبارہ سے یہاں سے بھی بہت ہی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں، یہاں سے مینولی آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ ویڈیو آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ بہت ہی آسانی سے یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی زبردست فیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ گوگل کا یہ ساری جو سرچ ہسٹری ہے یا یہ جو آرٹیکلز آپ نے دیکھے ہیں، ہسٹری جو آپ کی یہاں پر کریٹ ہوئی ہے، یہ آپ کے گوگل اکاؤنٹ میں اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے کوئی دوسرا کمپیوٹر یوز کرنا ہے اور یہ چیزیں آپ کو ضرورت ہے اس چیزوں کی، آپ نے کوئی آرٹیکل دیکھا ہو، پہلے یوز کیا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو چاہیے، تو آپ اس کو دوسری کمپیوٹر سے بھی اپنی سرچ کی ہسٹری سے نکال سکتے ہیں۔ آپ اپنی گوگل اکاؤنٹ کو اپنی براؤزر میں لاگ ان کرو گے اور اسی طرح آپ اپنی سرچ ہسٹری کو ایکسس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی زبردست فیچر ہے۔ آپ ایک تو سرچ کی ہسٹری یوز کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں، دوسری تو آپ کروم براؤزر کی جو آرٹیکلز یا کوئی پیج وغیرہ آپ اوپن کرتے ہیں یا کوئی ویڈیوز وغیرہ آپ اوپن کرتے ہیں، تو یہ ساری بھی آپ کی جو ہسٹری ہے
وہ ہسٹری میں سیو ہو جاتی ہے اور آپ کی جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں وہ سیو ہو جاتی ہے اور آپ اس کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ سرچ ہسٹری کے بارے میں، اور اسی طرح آرٹیکل اور جو ویڈیوز وغیرہ آپ کی جو براؤزنگ کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے اس کو سیو کر سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ میں، اور اس کو ہم کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں اپنی براؤزر میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لنک سے بھی اپنی ہسٹری کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں history.google.com۔ اس کے ذریعے آپ اپنی جو اکاؤنٹ آپ نے یوز کیا ہو، یہاں پر آپ اپنی اکاؤنٹ کو لاگ ان کرو گے تو اگر آپ اس کے ذریعے آپ اپنی اینڈرائڈ فون کی ہسٹری کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، یوٹیوب کی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی کمپیوٹر کی ہسٹری کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست فیچر ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کے ہسٹری کے بارے میں اور سرچ ہسٹری کے بارے میں کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ میں۔ اچھا، تو ابھی بات کرتے ہیں کہ جو بھی پاسورڈ وغیرہ ہم نے جو پہلے ہی سے سیو کی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کروم براؤزر کی سیٹنگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمارے ساتھ کروم براؤزر کی جو جتنی بھی پاسورڈ وغیرہ ہم نے سیو کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پاسورڈ وغیرہ آپ سے بھول گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کو شو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر گوگل اکاؤنٹ کا یوزر اور پاسورڈ آپ کو یاد ہو، یہاں پر آپ نے یوز کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اینڈرائڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی یوزر اور پاسورڈ مجھے چاہیے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈرائڈ کی یہ ایک یوزر اور پاسورڈ ہے، یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے اس میں بنایا ہے ہم نے، یہ تیسرا اکاؤنٹ ہم نے اس میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بھی یوزر کی پاسورڈ اور یوزر آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کو یہاں سے شو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں سے آپ شو کر سکتے ہیں۔ جب آپ شو کی بٹن پر پریس کرو گے تو آپ کی یہاں پر یوزر اور پاسورڈ آپ سے مانگے گا، آپ کی کمپیوٹر کی یوزر اور پاسورڈ جو ہے آپ یہاں پر اس کی کریڈنشیل دو گے تو یہاں پر آپ اس کی پاسورڈ جو ہے وہ آپ ایکسیس کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ لنک دیا ہوا ہے passwords.google.com، جتنی بھی آپ کی یوزر اور پاسورڈ جو ہے وہ یہاں پر اس لنک پر بھی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ایکسیس کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر میں اپنی دوسرے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو لاگ ان کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جتنی بھی میری یوزر اور پاسورڈ ہے میں اس کو اس دوسری طریقے سے بھی ایکسیس کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ میری جو یوزر اور پاسورڈ ہے مختلف ویب سائٹ کے، تو وہ یہاں پر سارے اویلیبل ہے، تو میں یہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کون کون سی چیزیں یہاں پر ہمارے ساتھ اپنی گوگل اکاؤنٹ میں یعنی کروم براؤزر میں جو ہے اپنی گوگل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں گوگل ڈیش بورڈ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ابھی میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر چینج ہے، تو میں اس کو جاوید اسکیٹی 2006 اکاؤنٹ پر میں کلک کر دوں گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپس ہم نے سیو کی ہے، کروم ایکسٹینشنز ہے، سیٹنگز ہے، آٹو فل ہے، ہسٹری ہے، تھیمز ہے، اسی طرح اوپن ٹیبز جو ہے 64 ہے، سیوڈ پاسورڈ ہمارے ساتھ 531 ہے، بک مارکس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی گوگل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیں، ہسٹری ہمارے ساتھ 2000 سے زیادہ ہم نے ہسٹری سیو کی ہے اپنی گوگل اکاؤنٹ میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی گوگل اکاؤنٹ میں سیو کر سکتے ہیں اپنی کروم براؤزر میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ اس کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹپ، ایک اور ٹپ یہ بھی تھا، یہ میں ایک دوسرا چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اس کو میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایڈوانس سیٹنگ میں جاتا ہوں اور یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیزیں میں اپنی اکاؤنٹ کی ریلیٹڈ اکاؤنٹ میں سیو کرنا چاہتا ہوں تو اس کو آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بک مارک کو اپنی اکاؤنٹ میں سیو نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو یہ ٹک مارک جو ہے آپ اس سے ریموو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ہے آپ یہاں پر چیک آل ہوئی ہے، اور ایپس بھی آپ کی جو ہے اکاؤنٹ میں سیو ہو رہی ہے، ایکسٹینشن بھی، سیٹنگز، تھیمز، اوپن ٹیبز، پاسورڈ ہسٹری۔ اگر آپ کو کسی ایک چاہیے کہ میں اس کو سیو نہیں رکھنا اپنی اکاؤنٹ میں تو آپ اسے ٹک مارک ختم کر دیں، تو پھر وہ جو ہے آپ کی جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں سیو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک دوسرا ٹپ کہ ہم کون سی چیزیں جو ہے اپنی گوگل اکاؤنٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں اور کون سے ہم سیو نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں سے ہم اپنی ہسٹری کو کینسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اپنی ہسٹری کو ریموو کر سکتے ہیں، یعنی جتنی بھی ہسٹری ہم نے یہاں پر اس اکاؤنٹ میں سیو کی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہم نے سیو کی ہے تو یہاں سے ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بٹن دیا ہوا ہے، یہاں سے ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی دوسری کمپیوٹر میں آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کیا ہو تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اس اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ میرا اپنا نہیں، میں کسی دوسری کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہوں ابھی، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی اکاؤنٹ کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ اس ڈسکنیکٹ کی بٹن پر کلک کر دو گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ اس کو ساری جو بک مارکس ہے اور ساری جو چیزیں ہیں اس کمپیوٹر سے آپ اگر چاہتے ہو کہ یہ ساری جو ہسٹری اور بک مارکس جو ہے ہم نے سیو کی ہے تو وہ ساری جو ہے اس کمپیوٹر سے ریموو ہو جائے تو اس پر آپ اس کو ٹک مارک کر دو گے اور یہاں سائن آؤٹ کے بٹن پر کلک کر دو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی اس کمپیوٹر سے ریموو ہو جائیں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کمپیوٹر ابھی صاف ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سارے بک مارکس بھی ریموو ہو گئے، وہ ساری چیزیں میرے کمپیوٹر سے ختم ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمارے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔